وہ بھی پاکستان کی ترقی میں، اس ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے، ہمارا ملک اس وقت ایک مشکل سے کافی مسائل کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک دو جو ہمارے سب سے اہم مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ سے ذرا بات کروں۔ اپنا جو ہم سمجھتے ہیں جو 3-4 سب سے بڑے مسائل ہیں ان کے بارے میں نہ صرف آپ سے بات کرنا چاہوں گا مگر آپ کے ساتھ ایک نقشہ شیئر کرنا چاہوں گا، ایک پلان شیئر کرنا چاہوں گا جس سے میرا خیال میں ہم پاکستان کے عوام کے کافی جو تکلیف ہے، جو مسئلے ہیں، اس کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مل کے محنت کرتے ہیں، ایک ہو کے محنت کرتے ہیں، تقسیم، نفرت، گالم گلوچ کی سیاست کو دفن کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہم پاکستان کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ہمارا ایک تاریخی معاشی بحران ہے اس وقت، دوسرا خاص طور پہ ہمارے ہاں جو اب ہم نے یہ جو سیلاب ہے ان کے اثرات دیکھے ہیں، تو ایک طرف معاشی ایک بحران ہے تو دوسری طرف موسمی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو بہت سا خطرہ ہے۔ تیسری جو ایک بہت اہم ایشو ہے وہ ہمارا پاپولیشن ایکسپلوژنز ہے، ہمارا ڈیموگرافکس ہے، جو سابق ہمارا پاپولیشن کی وزیر یہاں بیٹھی ہے وہ مجھ سے بہتر بتا سکے گی۔ اب مسائل تو بہت زیادہ ہے مگر ان تمام مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ جہاں تک معاشی صورتحال ہے، تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی غربت کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنا ہے تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں ایک نظریہ دیا، منشور دی، ایک سوچ تھی روٹی کپڑا اور مکان کا، اور میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں جتنا آج روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت ہے شاید ماضی میں اتنا ضرورت نہیں تھا۔ معاشی صورتحال کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ 10 سال پہلے کمپیئر کریں تو ایک ایوریج جو خاندان ہے جس کا ڈیول ارننگز ہیں، اس خاندان کے 2 فرد روزگار کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، تو 10 سال پہلے 35,000 روپیز اگر ان کا تنخواہ تھا، دونوں کا تنخواہ 35,000 روپیز تھا، تو اسی تنخواہ میں گزارا ہوتا تھا، بچوں کا تعلیم کا بندوبست کیا جاتا تھا، جو راشن ہے، جو کھانے پینے کا سامان ہے اچھا کوالٹی کا اسی میں دونوں سیلریز میں لیا جا سکتا تھا، آپ کا بلز بھی پے ہو سکتے تھے، اور کچھ سیونگز رہا کرتے تھے کہ آپ اس سیونگز کو یا ریکریشن کے لیے یا اگر ہمارے بزرگ بیمار ہو جاتے تھے تو ان کے علاج کے لیے اتنا ہی میں وہ سب پورا ہو جاتا تھا، گزارا ہو جاتا تھا۔ اب آج کے حالات میں، آج کی معاشی صورتحال میں اسی خاندان کو ڈبل ارننگز کرنا پڑتا، مطلب the 2 individuals جن کا روزگار ہے ان کا انکم اگر 70,000 75,000 پہ پہنچ جاتا تو پھر وہ شاید وہ تمام ضروریات پورا کر سکتے جو ایک زمانے میں 35,000 روپیز کا ڈیول ارننگ سے ہوتا۔
نہ ان حالات میں ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا عام آدمی اپنا بجلی کا بل دے سکے، اپنے بزرگوں کا علاج کا بندوبست کر سکے، اپنے نوجوانوں کا تعلیم کا کیسے بندوبست کیا جائے گا؟ ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک عوام دوست، غریب دوست، کسان دوست، مزدور دوست منشور لے کر آئے ہیں، جس میں ہمارے خیال میں ہم اس معاشی بحران سے بھی ہمارا ملک کو، عوام کو نکال سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موسمی تبدیلی کا جب ذکر ہوتا ہے تو پاکستان اس فائٹ میں ہمارا ایک صف اول کا کردار اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں ہمالیہ کا ریجن ہے جو اس موسمی تبدیلی کی وجہ سے کافی خطرہ میں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند سالوں میں جیسے اس موسمی تبدیلی میں اضافہ ہوگا، پہلے ہمارا ہمالیہ میں جو برف موجود ہے وہ پگھلے گا، جس کی وجہ سے سیلاب ہوں گے، اس سیلاب میں ہمارے عوام کو نقصان ہوگا، پھر تھوڑی دیر بعد، تھوڑے عرصہ بعد وہ برف ختم ہی ہو جائے گا اور ہمارے عوام پیاس سے پریشان ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان دنیا میں with the 5th largest population in the world، ہمارا 70% آبادی نوجوان ہے، اور ہمارا اس پاپولیشن کو ہم نے تعلیم دینا ہے، ہم نے روزگار دینا ہے، ہم نے صحت دینا ہے، ہم نے تمام ضروریات پورا کرنا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم کیسے پھر ایک طرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کریں، دوسری طرف تاریخی معاشی بحران کا مقابلہ کریں، تو تیسری طرف اپنا پاپولیشن ایکسپلوژن اور اپنے نوجوانوں کا جو تمام ضروریات ہے ہم ان کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال میں ہم اپنا ہی وسائل میں سے محنت کر کے سب مل کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں۔ جہاں تک معاشی حالات ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے عوام کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ آئندہ 5 سالوں میں یہ حکومت کا ذمہ داری ہوگا کہ عوام کی تنخواہ میں حکومت یہ ذمہ داری اٹھائے کہ 5 سال کے اندر ہی اندر مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے، اور ہمارا ٹارگٹ ہونا پڑے گا کہ 5 سال کے اندر ہم اس کو دگنی کیسے کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک زرعی ملک ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسان خوشحال تو ملک خوشحال، اگر کسان خوشحال تو پاکستان کے عوام خوشحال، اگر کسان خوشحال تو نہ صرف ہمارا معیشت خوشحال مگر ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا منصوبہ ہے، پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاریوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ اربوں روپیہ مختلف سبسڈیز میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارا کام یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے، ویسے ہم تمام طبقات کے لیے، ہمارا ہاریوں کے لیے ہم ہاری کارڈ لے کر آئیں گے، اپنے مزدوروں کے لیے ہم مزدور کارڈ لے کر آئیں گے، اور اپنے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے، اور ان تمام یہ ایک وہیکل بنیں گے تاکہ جو پسماندہ طبقات ہے جن کو ضرورت ہے ہم ان کو وہ مدد پہنچا سکیں۔ ہم ہاری کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹ سبسڈی بڑے بڑے مل مالکان کے بجائے ڈائریکٹ سبسڈی اپنا کسان کی جیب میں ہم دلوائیں گے، اپنا ہاری کے جیب میں ہم دلوائیں گے۔ اسی ہاری کارڈ کے تھرو ہم اپنے چھوٹے جو کسان ہیں ان کو ہم کراپ انشورنس بھی دے سکتے ہیں،
ان کے جب کوئی ڈیزاسٹر ہو، جیسے سیلاب کے بعد جو ہم نے اپنے سیڈ کا کمپنسیشن یا جو بھی، جب یہ کارڈ ہوں گے، جب ڈیزرونگ ہمارے جو لوگ ہیں اس میں رجسٹر ہوگا، تو ان کو سپورٹ کرنے میں، ان کو مدد کرنے میں نہ صرف حکومت کا آسانی ہوگا، مگر جو ہمارا سوچ ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال، وہ انویسٹمنٹ جو ضروری ہے ہمارا ذرائع معیشت میں، ہم ڈائریکٹلی اپنے چھوٹے کسانوں کے تھرو، اپنے ہاریوں کے تھرو کروائیں گے، اور ماضی کی طرح انشاءاللہ تعالی اپنا پاکستان کا ذرائع معیشت کو صحیح سمت پہ لے کر آئیں گے۔ جو مزدور کارڈ کے میں نے ذکر کیا ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے مزدوروں کو پہلی دفعہ حقوق دلوائے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جب کہ ہم 2024 میں داخل ہو رہے ہیں کہ ہم اب نیا دور کے لیے اپنے مزدوروں کو ان کو حق دلوائے، ان کا پینشن کا حق، ان کا سوشل سیکیورٹی کا حق، ان کا ہیلتھ کیئر کے انشورنس، ان کا بچوں کی تعلیم، یہ تمام جو سہولتیں ہیں، ہمارا خواہش ہے کہ ہم ان کو مزدور کارڈ کے تھرو اپنے مزدوروں کو یہ پہنچائیں، اور وہ نہ صرف وہ مزدور ہو جو صنعتیں میں کام کر رہے ہو، مگر ساتھ ساتھ وہ مزدور ہو جو زراعی مزدور ہو، وہ مزدور جو گھروں میں کام کرتے ہیں، جو دکانوں میں کام کرتے ہیں، جو سیلف امپلائڈ ہے، ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے کہ ان کو اپنا پینشن ملے، اپنا سوشل سیکیورٹی ملے، اپنا بیماری صحت کی علاج کے لیے فیسلٹی ہو، ان کو نوجوانوں کے لیے تعلیم کے سہولت فراہم کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی یہی طریقہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اپنے کسانوں تک اور ڈائریکٹلی اپنے مزدوروں تک پہنچا سکیں گے۔ جب ہم نوجوانوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نوجوان کو سہولت دینا چاہتے ہیں، نوجوان کارڈ دینا چاہتے ہیں، یوتھ مرکز بنانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس لیے کہ اس ملک کا 70% آبادی نوجوان ہے۔ اس ملک کا مستقبل ہمارا یہ 70% آبادی ہے، اور ان کا حق ہے کہ نہ صرف ان کو تعلیم دیا جائے، مگر ان کا حق ہے کہ ان کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کیا جائے۔ تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے میرا خیال میں جو ہمارا یوتھ سینٹر ہے اور جو ہمارا یوتھ کارڈ ہے، وہ ہمیں وہ سہولت دیں گے کہ اپنے نوجوانوں کو بھی ان کو وہ حق دیا جائے۔ مالی مدد ہم یوتھ کارڈ کے تھرو ان ڈیزرونگ فیملیز کو پہنچانا چاہتے ہیں اس وقت کے لیے جو میں سمجھتا ہوں، اس لیے آپ کی طرح میں بھی ایک زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ جو وقت میرے نظر میں نوجوانوں کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے، وہ جب وہ اپنا تعلیم مکمل کرتے ہیں اور روزگار کے تلاش میں ہیں۔ ابھی تک روزگار ملا نہیں، تعلیم مکمل ہوا، 1 ڈگری 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کے وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، مگر روزگار بڑا مشکل سے ملتا ہے۔ جب وہ انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں، تلاش میں ہوتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ آئے جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو تو ہم آپ کو جاب دے سکتے ہیں۔ اب اگر وہ جاب نہیں دیں گے، آپ کے پاس ایکسپیرینس کیسے آئے گا؟ تو اسی مشکل میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ پھنسے رہتے ہیں، نہ ان کے پاس روزگار دیا جاتا ہے، اور ان کا مایوسی پھٹتا رہتا ہے۔ تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ کا 1 سال کے لیے ان نوجوان جن کا حق بنتا ہے کہ جو وہ نہ صرف یوتھ کارڈ کے تھرو ان کو سہولت ملے، مگر 1 سال کے لیے ان کے ایک مالی مدد بھی دیا جائے، تاکہ جب وہ روزگار کے تلاش میں ہو تو ان کو ایک تھوڑا سا حکومت کی طرف سے فیسلٹی دیا جائے۔ اور اسی دوران ہم چاہیں گے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ وائز سی ایم صاحب نے اس پہ کام شروع کیا تھا، اور امید ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں موقع دیا تو ہم اس کام کو امپلیمنٹ بھی کریں گے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم چاہتے ہیں
کہ ایک ایسا یوتھ مرکز بنے جو ہمارے نوجوانوں کو ایک مثبت ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی میں اٹریکٹ کیا جائے، نہ کہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ہمارے نوجوان اٹریکٹ ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یوتھ مرکز میں ہمارا نہ صرف لائبریری ہوگا، ڈیجیٹل لائبریری ہوگا، مفت وائی فائی ہوگا، ساتھ ساتھ سپورٹ کا فیسلٹیز ہوں گے، ثقافت کا، میوزک کا، جو وہ فیسلٹیز بھی، وہ سکلز بھی آپ کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہو، ایک ایسا جگہ موجود ہو کہ نوجوان آ سکے اور ان تمام چیزوں میں دلچسپی لے سکے، وہاں ہی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سکلز بھی دیں گے، کریئر سروسز بھی دیں گے، ایک ٹریننگ کروائیں گے اپنے نوجوانوں کو کہ آپ نے اگر انٹرویو دینا ہے کہ وہ انٹرویو کیسے دیا جاتا ہے، جاب کی تلاش میں ہو تو ہم کیسے آپ کو مدد کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ جاب ملے۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ نظام ملک بھر میں آئے گا، ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا یہ سینٹر ہوگا، ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ کارڈ ہوگا، تو ان کا سٹیک ہوگا ہمارا ملک میں، ہمارا ریاست میں، ہمارا معیشت میں، اور ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہوگا کہ آپ کو روزگار دلوائے، یہ ہمارا ذمہ داری ہوگا کہ آپ کے مشکل وقت میں ہم نے سپورٹ کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ جو صحت کی سہولت ہے، ہر کسی کا حق ہونا چاہیے کہ اگر ان کو ضرورت پڑے وہ اپنا علاج کروائے۔ یہ بہت غلط بات ہوگا کہ اگر ہمارا صرف صحت کا نظام ایسا ہو کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں، اور جس کے پاس پیسہ نہ ہو تو کوئی بیماری آ جائے، پیسہ نہیں ہوتا تو ان کا نقصان ہوتا۔ اسی نظریہ کو لے کے ہم نے NICVD کا مفت دل کا علاج کے لیے ایک نظام پہ کام کیا ہے، مزید کام کریں گے انشاءاللہ۔ اسی نظریہ کے تحت ہم نے SIUT کے ساتھ مل کے مختلف ڈسٹرکٹس میں مفت کڈنی کے علاج کے لیے ادارے بنائے ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم نے گمبٹ میں مفت میڈیکل فیسلٹیز پہنچائیں اور جگہ جگہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ جو آپ نے یہاں صوبہ سندھ میں ایک انقلاب شروع کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم پورا ملک میں اس انقلاب کو پھیلا دیں، جگہ جگہ اسی قسم کے مفت ادارے بنیں جن کا ذمہ داری پھر ہمارا ہو کہ ہم اپنے ملک کے بزرگوں کا علاج کروائے، عالمی سطح کا سٹینڈرڈز کا ہو اور مفت کا ہو، اس لیے کہ ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ تو کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جہاں ابھی تک ہم یہ فیسلٹیز نہیں لے آ سکے وہاں بھی میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ جو میں نے کلائمیٹ کا ذکر کیا تھا، وہاں بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن ہم نے پاکستان میں اپنا پورا جو ڈیولپمنٹ کا نقشہ ہے، پورا جو چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، ان میں تبدیلیاں لے کر آئیں گے، اور اسی کام میں اب فوکس کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے اڈیپٹ کریں گے، کیسے ایوالو کریں گے، کون سے تبدیلیاں لے کر آئیں گے تاکہ ہم ان صورتحال کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمارا ایریگیشن انفراسٹرکچر، ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ہمارا انرجی انفراسٹرکچر، ان تمام ایریاز میں ہمیں انقلابی تبدیلیاں لے کر آنے پڑیں گے تاکہ ہم اپنے عوام کو، اپنے ملک کو تیار کر سکیں ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ہم ماڈرن ٹیکنالوجی انشاءاللہ تعالی استعمال کریں گے تاکہ اپنے ذرائع معیشت کو بھی ان نقصان سے بچا سکیں، ہم ڈراؤٹ کا بھی مقابلہ کر سکیں، ہم سیلاب کا بھی مقابلہ کر سکیں، اور یہ کام پورا کرنے کے لیے، یہ مشن پورا کرنے کے لیے ہمیں دنیا کو سمجھانا پڑے گا کہ پاکستان کا صف اول کا کردار ہے اس مقابلہ میں موسمی تبدیلی کے ساتھ۔ پاکستان کا کنٹریبیوشن اس نقصان میں بہت کم ہے، مگر ہمارے ساتھ شاید 1% سے کم پاکستان کا کاربن کنٹریبیوشنز ہے، مگر نقصان ہمارا
سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور امید ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ مل کے اپنے ہاں رین واٹر سٹوریج ڈیمز، ماڈرنائزیشن آف آر اریگیشن، آر ایگریکلچر، انشاءاللہ تعالی یہ تمام کام ہم کر سکیں گے. اور جہاں تک ہمارا انرجی انفراسٹرکچر ہے، وہاں ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے، مگر اس مہنگائی بجلی دیا جاتا ہے ان سے ہمارا دعویٰ ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم سولر انرجی کے تھرو یونٹس بجلی پہنچائیں گے، جس سے وہ اپنا کام چلا بھی سکیں گے، ہم اکانومی میں بھی اپنا حصہ لے سکیں گے. ساتھ ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل پہ گرین انرجی پارکس بنائیں گے، جس میں سولر بھی ہوگا، جس میں یہ ونڈ بھی ہوگا. اور پھر ہمیں وابدہ سے کچھ نہیں چاہیے کہ الیکٹرک سب کو ان سے کچھ نہیں چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنا بجلی پیدا کریں گے، اسی بجلی کو پھر ہم کم قیمتوں میں، یا جہاں وہ 300 یونٹس والا سلسلہ ہے وہاں مفت اپنے عوام کو پہنچائیں گے، تاکہ ہم نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کر سکے، مگر یہ جو تاریخی مہنگائی کے بلز کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ہم مقابلہ کریں گے. اور جہاں تک ہمارا ڈیموگرافکس کا مشکلات ہیں، ایک تو جب اتنا بڑا انویسٹمنٹ ہم اپنا موسمی تبدیلی میں تبدیلیاں لے کر آنے کے لیے یہ انفراسٹرکچر میں انویسٹ کریں گے، جب پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ ہوگا تو پھر ضرور پرائیویٹ سیکٹر بھی کراؤڈ ان ہو جائیں گے، اور ہم نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی یہاں بھی پیدا کر سکیں گے. مگر ساتھ ساتھ جہاں پاکستان کا پاپولیشن ایکسپلوژن ہے، مختلف ممالک میں پاپولیشن امپلوژن ہے. جہاں ہمارے نوجوانوں کے تعداد بڑھتے جا رہے ہیں، دوسرے ممالک میں ان کا نوجوانوں کا تعداد اس تیزی کے ساتھ نہیں بڑھ رہے ہیں. تو ان کے ہاں بھی ایک قسم کا پرابلم ہے، ہمارے ہاں بھی ایک چیلنج ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس چیلنج کو ایک اپرچونٹی میں تبدیل کریں گے. اور جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، دوسرے جگہ میں فراہم کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی اب نیا نسل کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ ان ممالک میں جہاں ان کا نوجوانوں کا پاپولیشن میں اضافہ اس تیزی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے، وہاں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پاکستان کے نوجوان وہاں بھیجیں گے، ان کو وہ سکلز دیں گے تاکہ وہاں جا کے بھی ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیا جائے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. میں صرف 18 مہینوں کے لیے ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں، اس پہ میں نے کام شروع کر لیا ہے. میں نے جاپان جیسے ممالک، یورپ جیسے ممالک سے بات چیت شروع کی ہے. اس میں بہت انشاءاللہ تعالی گنجائش ہے کہ ہم ان پاکستانی کے لیے جن کو ہم وہ سکلز دلوا سکتے ہیں جو باہر شاید چین میں، شاید ایشیا پیسفک میں، شاید امریکہ میں، شاید یورپ میں ان کا ضرورت ہوگا، ہمیں مل کے اپنے نوجوانوں کو وہاں انشاءاللہ تعالی یہ روزگار پرووائڈ کرنا پڑیں گے. بورنگ اور لمبا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے اب یہ بہت اچھے دعوے میں نے تو کریں گے. پیسہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس پاکستان میں اتنا وسائل ہے، اتنا سکت ہے کہ ہم یہ تمام کام کر سکتے ہیں. اور میں ایک دو جگہ آخر میں نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ کہاں سے ہم پیسہ بچا کے اپنے عوام پہ خرچ کر سکتے ہیں. ہماری کار، مزدور کار، ان کو یہ تمام سہولتیں پہنچائیں. ایک، وفاق میں 17 وزارتیں ایسے ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونا چاہیے تھے مگر ہوئے نہیں. آج تک وہ اسلام آباد میں وہ بڑے وزارتیں قائم ہیں، آئینی طور پہ ان کا ضرورت نہیں ہے. تو میرا ارادہ ہے کہ وہ تمام 17 جو منسٹریز ہے
ان کو انشاءاللہ تعالی ہم بند کریں گے. جب میں یہ سوچ رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ سالانہ 100 ارب خرچ کیا جاتا ہے ان وزارتوں میں جو کہ ڈیوالو ہونا چاہیے تھے. مگر جب مزید چیک کیا گیا تو 100 ارب نے 300 ارب روپیہ سالانہ ان 17 منسٹریز میں خرچ کیے جاتے ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونا چاہیے تھے. تو انشاءاللہ تعالی 300 ارب ہم یہ 17 منسٹریز بند کر کے وہی 300 ارب آپ پہ انشاءاللہ تعالی خرچ کریں گے. دوسرا، سبسڈیز کی صورت میں ہمارا اشرافیوں کو حکومت کی طرف سے سبسڈیز دیا جاتا ہے. انرجی سیکٹر میں، فرٹیلائزر سیکٹر میں گنوا سکتا ہوں، بہت سارے سیکٹرز میں بہت بڑا سبسڈی حکومت کی طرف سے جاتا ہے، تقریباً 1500 ارب روپیہ. تو ارادہ یہ ہے کہ اس کو ختم کرے. اگر ختم نہیں تو صرف اس طریقے سے کہ یہی پیسہ جو اس وقت بڑا وہ فرٹیلائزر کمپنی کے پاس جائے گا یا جہاں بھی انرجی سیکٹر کے پاس جائے گا، ان کے پاس جانے کے بجائے ہم ڈائریکٹلی اپنا کسان کارڈ کے تھرو، اپنے مزدور کارڈ کے تھرو وہی پیسہ استعمال کر کے سہولت اپنے عوام کو پہنچا سکتے ہیں. تو یہ اس لیے میں جانتا ہوں کہ آج میں نے ایک بہت پڑھا لکھے آڈینس سے میں بات کر رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو پلان ہے ہم نہ صرف آپ کے ساتھ یہ پلان شیئر کریں مگر پاکستان کے عوام، پاکستان کے نوجوان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ یہ جو اس وقت کا سیاست، روایتی سیاست، تقسیم کے سیاست، نفرت کے سیاست چل رہا ہے، اس سیاست کو چھوڑ کے اپنا ملک کی ترقی میں، اپنی ملک کی تعمیر میں، اپنی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے تاکہ ہم مل کے نہ صرف اس ملک کی قسمت بدل دے مگر اس ملک کے عوام کی قسمت بدلے. میں ایک بار پھر جو کیڈٹ کالج کا انتظامیہ ہے، جو آپ کے ٹیچرز ہیں جن سے میں آج ملا ہوں اور ایوارڈز بھی ہم نے شیئر کیے ہیں، آپ کے پرنسپل سے اور آپ تمام اسٹوڈنٹس کے شکر گزار ہیں. آپ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں. اس ملک کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے. پاکستان زندہ باد. نواب شاہ میں بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے تھے.